السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 سے۔ یہ دعا بہت ہی اہم ہے، خاص طور پر یہ دعا اس وقت مانگی جاتی ہے جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ ظلم کرنے والے اپنا ظلم کرتے رہتے ہیں، بندہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا، صبر کرتا ہے اور صبر کر کے اللہ کے حضور اس دعا کے ذریعے التجا کرتا ہے تو ظالموں کے جتنے ظلم ہیں، فتنہ فساد ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی پھر نجات عطا فرماتا ہے، اور کافروں سے جو بھی وہ ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچا لیتا ہے۔ یہ دعا جب بندہ مانگتا ہے تو اور جب مانگتا ہی رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ظلم کو دیکھتا ہے ایک حد تک۔ جب وہ حد پوری ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کا نام ہے منتقم، تو پھر وہ خود بدلہ لیتا ہے۔ پھر وہ بدلہ جب لیتا ہے نا تو پھر اس طرح ہوتا ہے جس طرح فرعون اور اس کے جو ساتھ اس کے کارندے تھے وہ کتنا ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل پر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کو ایسے مٹایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ان کافروں سے نجات دلائی، اور پھر ان کو ایسے تباہ و برباد کیا جس کی دنیا قیامت تک دیکھتی رہے گی کہ ان کا انجام کیسا ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے وہ حکمرانی پوری کی پوری بنی اسرائیل کو عطا فرما دی۔ تو اس طرح ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، انا بطشا ربی کا لشدید۔ تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر نہیں دیکھتا، تو پھر ظلم کرنے والے جو ہیں وہ پھر ان کے نام و نشان تک نہیں ملتے، اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ وہ عزت عطا فرماتا ہے کہ اس کو حکمران بنا دیتا ہے۔ یہ دعا بہت اہم ہے، خاص طور پر کشمیر میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر وہ اس دعا کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ کافروں سے ان کو نجات ملے گی، اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا بدلہ لے کر ان کو عزت ایسی عطا فرمائے گا کہ ان کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر فلسطین کے لوگ بھی یہ دعا مانگیں تو ظالموں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، اور کفر جو ہے وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے خود ہی نمٹ لے گا، اور پھر ان کا ایسا انجام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق دیکھے گی۔ تو اس لیے یہ دعا بہت اہم ہے، اور جو بندہ ظلم میں ہو، جس پر ظلم ہو رہا ہے، جو فتنے میں ہے، آزمائش میں ہے، مصیبت میں ہے، اور کفر کے چنگل میں پھنس چکا ہے، تو پھر نجات کا راستہ صرف اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ پر توکل کر کے بندہ اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے وہ نجات ضرور پاتا ہے۔ تو اس دعا کو ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ علی اللہ توکلنا
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا علی اللہ توکلنا، ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اسی پر ہی ہم انحصار کرتے ہیں، وہی ہمارا مالک ہے، اسی نے ہی ہماری نجات کرانی ہے، وہی اسی کے اوپر ہم منحصر ہیں، اسی پر ہم توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنا، فتنہ نہ بنا، ہمیں آزمائش نہ بنا، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے سامنے یا ظالم قوم کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنا۔ ونجینا، اور ہمیں نجات عطا فرما، برحمتک، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، اس کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین، ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں بس تو ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما، آمین۔ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پرسکون زندگی ملے گی، ظلم و زیادتی سے نجات ملے گی، اور اللہ کا خاص کرم اور فضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور رحمت سے منور فرمائے، آمین۔